گلیڑی کے 3 بچے۔ ایک گلیڑی ہوتی ہے، اس کے 3 بچے ہوتے ہیں، ایک بڑا، دوسرا اس سے چھوٹا اور تیسرا بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ گلیڑی اپنے بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی رہتی تھی۔ ایک دن گلیڑی اپنے دونوں بچوں کو کہتی ہے کہ تم دونوں گھر پر رہو اور آپس میں لڑائی نہ کرنا۔ میں نہر کے کنارے جو درخت اخروٹ کا ہے اس سے اخروٹ لے کر آتی ہوں اور میں چھوٹے بچے کو ساتھ لے کر جاتی ہوں۔ پھر گلیڑی اپنے چھوٹے بچے کو اٹھا کر نہر پر لے جاتی ہے۔ پھر گلیڑی اس چھوٹے بچے کو نہر کے پاس جو اخروٹوں کا درخت تھا وہاں پر بٹھا کر خود درخت کے اوپر چلی جاتی ہے اخروٹ اتارنے کے لیے۔ گلیڑی کے جو دونوں بچے گھر ہوتے ہیں وہ آپس میں لڑتے ہیں تو جو بڑا بھائی ہوتا ہے وہ اپنے چھوٹے بھائی کو ایک پتھر مارتا ہے تو وہ وہیں پر مر جاتا ہے۔ جب گلیڑی کا بڑا بچہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا چھوٹا بھائی میرے پتھر مارنے سے مر گیا ہے تو وہ ڈر کر جنگل کی طرف بھاگ جاتا ہے۔ پھر ان کے پڑوس میں دوسری گلیڑی ہوتی ہے۔ جب وہ دیکھتی ہے کہ یہ بچہ مر گیا ہے تو وہ بھاگتی بھاگتی گلیڑی کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارے بڑے بیٹے نے چھوٹے بیٹے کو مار دیا ہے۔ گلیڑی درخت پر ہوتی ہے، یہ سنتے ہی بھاگتی بھاگتی گھر کی طرف آتی ہے اور اپنے چھوٹے بچے کو وہیں نہر کے پاس بھول جاتی ہے اور وہ چھوٹا بچہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا نہر میں گر جاتا ہے اور نہر میں ڈوب کر مر جاتا ہے۔ جب گلیڑی گھر پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کا بیٹا مر گیا ہے اور دوسرا بیٹا وہاں پر نہیں ہے تو وہ دوسروں سے کہتی ہے کہ تم میرے بڑے بیٹے کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ پھر سب گلیڑی کے بڑے بچے کو ڈھونڈنے لگتے ہیں جنگل کی طرف تو گلیڑی کو اپنا چھوٹا بچہ یاد آتا ہے کہ میں تو اس کو نہر کے کنارے بھول آئی ہوں تو گلیڑی بھاگتی بھاگتی نہر کے پاس جاتی ہے تو اس کا چھوٹا بچہ وہاں نہیں ہوتا، وہ نہر میں چلا جاتا ہے۔ گلیڑی بہت پریشان ہو جاتی ہے، پھر اپنے بڑے بچے کو جنگل میں ڈھونڈنے لگتے ہیں تو پھر کچھ دیر کے بعد ان کو وہ بچہ ملتا ہے، اس کو گیدڑ مار دیتا ہے۔ گلیڑی کے تینوں بچے ایک ہی دن مر جاتے ہیں اور گلیڑی اکیلی رہ جاتی ہے۔